یہ ہے ایمیزون فارسٹ، ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور ویران جنگل۔ اتنا بڑا جنگل اگر آپ کو اس کے بیچ کھڑا کر دیا جائے تو آپ کو یہاں سے باہر نکلنے میں پورے تقریباً 470 سے 80 دن لگ جائیں گے، اور اسی سفر میں آپ کا سامنا ہوگا ایسے جانوروں سے جن کا چھوٹا ہونا یا پھر بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان دونوں کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، آپ کو مار کر اپنا پیٹ بھرنا، کیونکہ یہ ہے ایمیزون فارسٹ، اور یہاں ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی آپ کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جنگل زمین کا ایک ایسا حصہ ہے جو تقریباً 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ ایریا اتنا بڑا ہے کہ پاکستان جیسے 7 ملک، انڈیا جیسے 2 ملک اور دبئی جیسے 157 ریاست آسانی سے اس کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ جنگل 8 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس ایریا کی بات کی جائے تو یہ جنگل امریکن اسٹیٹ سے ہو کر کولمبیا، برازیل، گوانا اور بیرو سے ہو کر بولیویا پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر تھوڑا عجیب لگے گا کہ اس وقت جتنی بھی جاندار چیزیں سانس لے پا رہی ہے اس کا 20% حصہ ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ تقریباً 40 کروڑ درختوں کا یہ جنگل جہاں پر پوری طرح بس قدرت کا راج ہے، اس لیے یہاں یہ سب کچھ اپنے آپ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ آج آپ ایمیزون فارسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقت جانیں گے کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آخر ایمیزون کتنا بڑا ہے، اور وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جس نے ہزاروں سالوں سے اس جنگل میں ہر جگہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ دوستو، ویسے تو ایمیزون فارسٹ کا ٹوٹل ایریا تقریباً 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر آپ اس کی بارڈر کے ساتھ ایک مکمل راؤنڈ لگائے جائے تو ایمیزون فارسٹ کا بارڈر ہی تقریباً 9500 کلومیٹر لمبا بنتا ہے۔ یعنی یہ فاصلہ اتنا ہی ہوا جتنا ممبئی سے نیو دہلی یا پھر اسلام آباد سے کراچی تک کا 7 راؤنڈ یعنی چکر لگائے جائے۔ اس بڑے اور گھنے جنگل کو ایمیزون فارسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں بارش نہیں پڑتی ہوگی۔ ایمیزون فارسٹ اتنا گھنا جنگل ہے کہ یہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی 10 فٹ کے اندر درختوں سے ہوتا ہوا نیچے زمین پر گرتا ہے، اور اسی گھنے پن کی وجہ سے یہاں دن کے وقت بھی رات کی طرح ہی اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی نہیں گزرنے دیتی۔ یہاں بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے جانور، پرندے اور پلینٹس کی ایسی نسلیں بھی موجود ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون کی جنگلوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ یہاں اب تک 40,000 پلینٹس کی قسمیں، 1300 الگ نسلوں کے مہنگے ترین پرندے، 2200 سے زیادہ مچھلیوں کی قسمیں اور تقریباً 270 سے 80 میملز، 380 عجیب و غریب دیکھنے والے جانور کی نسلیں موجود ہے۔ اگر یہاں کی چھوٹے انسیکٹس کی بات کی جائے تو یہاں پر ابھی تک تقریباً 25 لاکھ الگ الگ قسم کے زہریلے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل جتنا باہر سے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، اندر سے اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایسے چھوٹے بڑے جانور پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غلطی سے بھی اس جنگل میں داخل ہوتا ہے تو اس جنگل میں سب سے پہلے سامنا اس کا گرین ایناکونڈا سے ہوگا۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا اور زہریلا سانپ ہے جو لگ بھگ 30 فٹ لمبا اور تقریباً 250 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی یہ اپنا شکار کرتا ہے تو اپنے سے بھی بڑے اچھے خاصی جانور کو ایک جھٹکے میں زندہ نگل لیتا ہے۔ ایمیزون میں اس جیسے کتنے ٹوٹل ایناکونڈا موجود ہے ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہاں پر ایناکونڈا کے ساتھ ساتھ کوبرا اور پائتھن جیسے خطرناک سانپوں کی ہزاروں نسلیں موجود ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کو کسی نہ کسی چیونٹے نے ضرور کاٹا ہوگا، کیونکہ یہ چیونٹیاں گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی جب انسانی جسم کو کاٹتی ہے تو پورا جسم ہی درد سے کام اٹھتا ہے۔ مگر ایمیزون فارسٹ میں چیونٹیوں کی ایسی نسل بھی پائی جاتی ہے جس کا ڈنگ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ گولڈ آنٹ کے نام سے پہچانی جانے والی اور اپنی اندر زہر رکھنے والی دنیا کی سب سے بڑی چیونٹی ہے، جو کم از کم 4 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ بائی چانس کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اس کو گولڈ آنٹ بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے ڈنگ کا درد تقریباً گولی لگنے جتنا ہوتا ہے۔ ہزاروں میل تک پھیلتے ہوئے اس جنگل میں دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی موجود ہے۔
یہ ہے ایمیزون ریور۔ اس کی ٹوٹل تقریباً 6840 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمیزون فارسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا اوشن میں جا گرتا ہے۔ تقریباً 329 فیٹ گہرا یہ ریور، جہاں رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے خونخوار اور بڑے مگرمچھ جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ایمیزون ریور میں ایک سیکنڈ میں 219,000 کیوبک میٹر پانی گزر رہا ہوتا ہے، اور اس پانی کی کوانٹٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑا سوئمنگ سٹی سٹار شرم الشیخ جو ایمپیپ میں موجود ہے، اس کو ایمیزون سے گزرنے والا یہی پانی صرف ایک سیکنڈ میں فل کر سکتی ہے۔ ایمیزون سے ہوتا ہوا جتنا بھی پانی ایتھلیٹس اوشن میں گرتا ہے، دنیا کی 14 ٹاپ ریور کو اگر ملائے جائیں پھر بھی یہ سارے ریور ایمیزون کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں انسانی آمد رفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون میں عجیب و غریب قسم کی مخلوقات بھی دیکھا گیا ہے۔ اس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈولفن کا، جو تقریباً 9 فٹ لمبا، 200 فٹ وزنی۔ یہ پنک ڈولفن دوسری ڈولفن کے حساب سے کافی زیادہ تیز اور سمجھدار ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈولفن انسانوں کے ساتھ کافی زیادہ گھل مل جاتے ہیں، مگر پنک ڈولفن وہ واحد ڈولفن ہے جو انسانوں پر بھی اٹیک کر سکتی ہے۔ سائنٹسٹ اور ریسرچر کے پاس کافی ثبوت ہے کہ پچھلے 2800 سالوں سے ایمیزون ریور میں ایک ایسی مچھلی بھی موجود ہے جس کو الیکٹرک ایل بھی کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ مچھلی کی ایک قسم ہے جو اپنے ڈیفنس کے لیے ایک بہت بڑا کرنٹ دیتی ہے، جس کو ابھی تک 860 وولٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایمیزون ریور میں کئی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں الیکٹرک ایل نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ دیا ہے اور موقع پر ہی ان کو مار ڈالا ہے۔ انسان تو انسان، لیکن مچھلیوں کی یہ نسل اپنے سے 100 گنا بڑے جانور کو بھی نہیں چھوڑتی۔ اس کے سامنے جو بھی ہو، بس بجلی صرف ایک جھٹکا دے کر اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل تقریباً 860 وولٹ کا کرنٹ پیدا کر سکتی ہے، جس سے کسی بھی جاندار چیز کا نیرو سسٹم بریک ہو سکتا ہے۔ مارٹن سٹیرل ایک میراتھن سوئمر ہے، اس نے پورے ایمیزون ریور کو سوئمنگ کر کے کراس کیا تھا۔ جی ہاں، وہی ریور جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جوائنٹ، الیکٹرک ایل اور ایناکونڈا جیسے بڑے خطرناک جانور موجود ہے۔ بلاخر کیسے مارٹن نے ان سب سے بچ کر یہ ایوارڈ اپنے نام کیا، اور وہ بھی صرف 66 دنوں میں۔ 2007 میں یہ انسان دنیا کا سب سے خطرناک ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک جگہ چنتا ہے۔ اس ریور میں مارٹن دن کے وقت روزانہ 10 گھنٹے سوئمنگ کرتا تھا اور باقی ٹائم ریسٹ کیا کرتا تھا۔ مارٹن کا کہنا تھا کہ اتنے خطرناک ریور میں جہاں ایناکونڈا، جنگلی ایلیگیٹر اور بھی بہت خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے اس کی ٹیم جو اس کے ساتھ الگ بوٹ پر آتی تھی، وہ ریور کی دونوں سائڈوں پر گوشت کے بے شمار ٹکڑے پھینکتی تھی تاکہ ان جان لیوا مگرمچھ کا دھیان اپنی طرف سے ہٹائے جا سکے۔ ایمیزون کے جنگلوں میں ایک ایسا ریور بھی موجود ہے جہاں پانی ہر وقت بوائل یعنی ابل رہا ہوتا ہے۔ 6.5 کلومیٹر لمبی اپنے اندر سے دھواں نکالتی ہوئی یہ ریور ایمیزون کے اس حصے میں موجود ہے جو بیرو کی ٹیریٹری میں آتا ہے۔ اس ریور میں پانی کا ٹمپریچر تقریباً 90 سے 100 ڈگری تک ہوتا ہے، جس میں کسی بھی چیز کو آسانی سے پکایا جا سکتا ہے۔ پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی اصلی وجہ معلوم نہیں۔ ایمیزون کی اس عالیشان جنگل کے قریب تقریباً 600 قبیلے بھی بستے ہیں۔ یہ لوگ اسی جنگل میں اپنی جانوروں پر شکار کرتے ہیں اور یہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی یہ ایڈوانس دنیا نہیں دیکھی، اور جب ان کے سامنے کوئی اور انسان آتا ہے تو یہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہ چیز پہلی بار دیکھی ہو۔ ایمیزون میں ایسی کئی مسٹریسی مقام ہیں جن کو جب سیٹلائٹ امیج سے دکھاتا ہے تو وہاں بہت بڑے ایریا پر زمین پر کچھ ایسے نشان بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سائنس جن کو جیو گلوز بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے کئی جیو گلوز کے سائز 1.5 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اب ایسے ہی 300 سے بھی زیادہ جیو گلوز ایمیزون فارسٹ میں دیکھے گئے ہیں۔ آخر ان عجیب و غریب نشان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور آخر یہ کس نے بنائے تھے؟ اس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ہر چیز کا بہترین خالق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ ناظرین، اب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ نیکسٹ ویڈیو کس چیز پر بنائی جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے شمشان ٹی وی۔ ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔